الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ہمارا روزوں کا اور اس کے مسائل پر ذکر چل رہا تھا۔ ہم نے روزے کی حقیقت اور دیگر مسئلوں پر گفتگو کی۔ آج کریں گے ہم روزہ نہ رکھنے کی شرعی عذر۔ جب آدمی ایسا بیمار ہو، روزہ رکھنے سے جان جانے یا مرض کے بڑھنے یا دیر پا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ جب صحتیاب ہو جائے تو قضا کرے، اور ایسا بوڑھا آدمی جو روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے یا ہو تو نہ وہ روزہ رکھنے پر قادر ہو، نہ بظاہر آئندہ قادر ہو سکے گا، تو ہر روز روزے کے بدلے فدیہ دے، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہ بوڑھا شخص جو فدیہ دیتا رہا اور پھر روزے پر قادر ہو گیا، صحت مند ہو گیا، حالانکہ بوڑھا وقت ہے، قادر ہو گیا، تو فدیہ دیتا رہا، پھر روزے پر قادر ہو گیا تو فدیہ نفل ہو جائے گا جو اس نے دیا تھا، پھر روزے کی قضا لازم آ جائے گی جو اس نے پچھلے چھوڑے ہیں۔ جو ایسا مریض یا بوڑھا ہو کہ گرمیوں میں روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو وہ اب افطار کرے اور جاڑوں میں روزہ رکھے۔ حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت جب انہیں اپنی ذات یا بچے کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو، تو ان کو روزہ نہ رکھنے کا جائز ہے، لیکن قضا لازم ہے۔ روزہ توڑنا گناہ ہے۔ روزہ رکھ کر بلا عذر شرعی توڑ دینا سخت ترین گناہ ہے۔ ہاں، اگر ایسا بیمار ہو گیا کہ روزہ نہ توڑنے سے جان کے جانے کا خطرہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ، یا کبھی ایسا اندیشہ ہو یا ایسی شدید پیاس لگے کہ مر جانے کا خطرہ، تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دینا جائز ہے، بلکہ واجب ہے۔ البتہ صحت یاب ہونے کے بعد قضا لازم ہے۔ مسئلہ: جن کا روزہ فاسد ہو جائے، ان پر حیض اور نفاس والی پر جب دن میں پاک ہو، نابالغ جب دن میں بالغ ہو، مسافر جب دن میں مقیم ہو، تو واجب ہے کہ پورے دن روزہ دار کی طرح رہے۔ مسئلہ: بالغ جو بالغ ہوا، کافر جو مسلمان ہوا، پھر اس دن پر اس کی روزے کی قضا نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں میں ہمارے یہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹھیک روزہ رکھا، صبح اٹھیں 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، تو وہ ان کو جو ہوتی ہے حیض کی بیماری وہ طاری ہو جاتی ہے، تو وہ روزہ توڑ دینا اس وقت، حالانکہ روزہ کھلنے سے 2 منٹ پہلے اگر حیض آ جائے تو روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اندازہ کہ مفسرین یہاں تک فرماتے ہیں کہ اذان کا وقت ہو رہا ہے سے 2-3 منٹ پہلے اگر حیض آ گیا تب وہ روزہ اس کو توڑ دینا ہے، بعد میں تو۔ اب دیکھیے، روزہ توڑ دینے کی اور مکروہات روزے کی: کسی چیز کا بلا عذر چکھنا، چبانا، حلق سے نیچے نہ اترے، یہ مکروہات ہیں۔ مطلب کوئی چیز چبا رہے ہیں آپ، جیسے ٹوتھ پیسٹ کا مسئلہ جو ہمارے عام ہوتا ہے نا، تو علماء مفسرین ٹوتھ پیسٹ کرنے سے منع فرماتے ہیں، حالانکہ منع نہیں ہے، یہ بھی سن لیجیے، منع نہیں ہے کریم سے ٹوتھ پیسٹ کرنا، لیکن ظاہر کریم ہر طرح کی ہوتی ہے۔ کچھ کریم ایسی ہوتی ہیں جس کی خوشبو حلق کے اندر جا سکتی ہے، وہ آپ کو پتہ نہ ہو، کوئی عقل مند آدمی ہو بڑا زبردست قسم کا، بولے مجھے کنٹرول ہے، میں اوپر سے کر کے کلی کر لوں گا، تو وہ اور بات ہے، لیکن اس لیے منع کرتے ہیں کہ اس کی خوشبو یا کوئی ایسا معاملہ اندر جاتا ضرور ہے حلق میں جب آپ کوئی چیز کریم وریم یوز کرتے ہیں، تو اسی لیے اس کو منع فرمایا۔ اور یہاں دوسرا مسئلہ اس کے اندر آتا ہے مسواک، الحمدللہ سنت ہے۔ اگر آپ رمضانوں میں کریم نہیں کرتے تو یہ بہانہ بن گیا سنت ادا کرنے کا کہ آپ ہر وقت ماشاءاللہ ہر وقت آپ رکھو۔ کبھی آپ مدینہ شریف جانا ہو، اللہ آپ کو لے جائے عمرے پہ، یا کبھی سبحان رمضان میں آپ دیکھیں بچے کے یہاں ہوں گی ہر 10 منٹ کے بعد روزے میں
واہ واہ سبحان اللہ، تو اس سے کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں. آپ کو پریکٹس ہو جائے گی پوری رمضان مبارک میں یہ سنت ادا کرنے. بس اس میں ایک شرط یہ ہے، خیال رکھیے گا کہ آج کل جو مسواک آ رہی ہیں وہ کیمیکل کی آ رہی ہیں، بس وہ یوز کرتے ہوئے سوچیے گا، کیونکہ وہ سوچیں گے کیمیکل تو لگا نا، پھر اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے، پھر وہ آسانی سے جاتی نہیں ہے اتنی کلی میں آسانی سے، نہیں لیکن وہ سوکھ جائے، صاف ہو جائے، اور جو خالص مسواک ہے لکڑی کی جو عام ملتی ہے، اگر ملے درخت سے تازہ، وہ تو آپ بلا شبہ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں نا، اب یہاں یہ فرمایا کہ کوئی ایسی چیز جو حلق سے نہ اترے تب اس کو کنٹرول ہو تو ٹھیک ہے، یہ مکروہات میں شامل ہے. جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی گلوچ، کوسنا، ناحق ایذا دینا، بیہودہ گفتگو کرنا، چیخنا، چلانا، لڑنا، کسی کے خلاف شرع کام میں مصروف ہونا، یا منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگل جانا، کلی اور ناک میں پانی ڈالنے سے مبالغہ کرنا، یہ تمام امور مکروہات روزہ ہیں. اگر ان باتوں کے ارتکاب سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، مطلب اس سے فاسد تو نہیں ہوتا، تاہم جب آدمی روزہ رکھ رہا ہے تو وہ اس قسم کی مشقت سے بچا رہے تو بہتر ہے. بھوک کی تکلیف اٹھا رہا ہے تو مثال یہ دی گئی کہ یہ اس سے بچے رہے، ورنہ وہ بھوک کی تکلیف اٹھا رہا ہے پورا دن، کیونکہ اگر وہ یہ کرتا رہتا پریکٹس تو اس کے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں. تو مذکورہ بالا چیزوں سے پرہیزی کرنا چاہیے تاکہ روزے کا ثواب میں مکمل اضافہ ہو. اب ان صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوگا. بھول کر کھانا پینا جمع کر لیا، بلا اختیار گرد و غبار، دھواں، مکھی یا مچھر کا حلق میں چلا جانا، بقوت غسل کان میں پانی کا پڑ جانا، بخود قے آ جانا، خود منہ بھر کر آنکھ میں دوائی ڈالنا، دن میں سوتے ہوئے احتلام میں ڈالنا. اب یہ جو آنکھ میں دوائی ڈالنے کا مسئلہ، یہ آج کے 15 20 25 30 سال کے مفسرین اور جتنے ہمارے مفتیان ہیں وہ منع فرماتے ہیں. پہلے آنکھ میں پانی ڈالتے تھے، آج سے 50 سال پہلے، یعنی آپ دیکھیں گے بہار شریعت، آپ دیکھیں گے فتاوی رضویہ، فتاوی عالمگیریہ، تو اس میں آنکھ ڈالنے کا اجازت تھی. لیکن ابھی سائنس یہ کہتی ہے کہ کان کے پردے جو ہے نا اس میں سوراخ نہیں ہوتا. 1.5 لاکھ آدمی میں ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جس کے کان کے اندر سوراخ ہوتا ہے، جس سے پانی کان کے اندر سے حلق میں یا یہاں جا سکے، لیکن آنکھ میں چلا جاتا ہے. وہ آپ بھی اندازہ کرتے ہوں گے. تو اسی لیے اب یہ سائنس کی وجہ سے ہمارے مفتیان کہتے ہیں کہ آنکھ میں نہ ڈالا جائے، کان میں آپ ڈال سکتے ہیں، اور مطلب بہت ضروری ہو تو، ورنہ احتیاط سب سے بہتر چیز ہے. دن میں سوتے ہوئے احتلام ہو جانا، دانتوں میں جو چیز رہ گئی چنے کی مقدار سے کم ہے یا اس کو نگل لیا، یا تل کوئی دانت میں رہ گیا اور نگل لیا، بیوی کو بوسہ لیا، چھوا، انزال نہ ہوا، ان سب صورتوں میں روزہ فاسد نہ ہوگا. مسئلہ بحالت روزہ سرما لگانا، سر اور بدن پر تیل مننا، مسواک کرنا، خوشبو عطر وغیرہ سونگھنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور یہ باتیں روزے کو مکروہ نہیں کرتی. اب یہ سرما لگانے میں ایک سرما مفتیان نے ذکر تو کیا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو سرما ملتا ہے نا وہ دوسرے ٹائپ کا ملتا ہے. یہ سرما جو بات ہو رہا ہے حضور علیہ السلام لگاتے تھے، اسمد، جس کا نام تھا اسمد. وہ آج مدینہ شریف جاؤ گے تو لال رنگ کا سرما ملتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، بڑا زبردست. میرے آقا علیہ السلام نے 3-4 حدیثیں اس میں موجود ہیں. آپ فرماتے ہیں کبھی آنکھ کے اندر بیماری نہیں ہو جو لگاتا رہے. 3 سلائیں سرکار سونے سے پہلے ڈالا کرتے تھے اس پہ، وہ روزے میں آپ ڈال سکتے ہیں. اتنی شفا والا وہ سرمد، اسمد نام ہے اس کا، سرمے کا، لال رنگ کا ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں سیاہ ہوتا ہے. تو وہ سیاہ میں رنگت کاجل کی طرح پکڑ لیتا ہے تو بعض اوقات وہ اندر بھی جا سکتا ہے. تو یہاں یہ چیز سمجھنے کی ہے. اب روزے کے مفسدات، کلی کرنے میں پانی حلق کے نیچے اتر گیا، ٹھیک ہے، ناک میں پانی ڈالنے سے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے پھر تو روزہ ٹوٹ گیا، یہ سن لیجیے گا. اس وقت تو روزہ چلا گیا، آپ کو معلوم بھی اور آپ کلی کر رہے ہیں ویسے جیسے کرتے ہیں آپ گڑارے کر کے، اور پانی چلا گیا حلق میں تو روزہ ٹوٹ گیا. ناک میں آپ کھینچتے ہیں، عمومی طور پر نہیں کھینچنا ہے آپ کو روزے کی حالت میں، لیکن بھول جاتا آدمی، اور بھول ہو گیا تو مطلب اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں روزے سے ہوں، پھر تو معاف ہے. لیکن اس کو خیال آیا کہ میں روزے سے ہوں پھر بھی کھینچ رہا ہے تو پھر وہ روزہ ٹوٹ گیا. ناک میں پانی ڈالنے میں قصداً منہ بھر کر کھانے یا خون کی کہ منہ میں دوبارہ لوٹ جائے، چنے برابر سے زیادہ کوئی چیز نکل لی جائے، ٹھیک ہے، کھانا دانتوں میں اٹکا ہوا تھا، بوٹی بڑی دیکھا نا چنے کے زیادہ موٹی، اور وہ نکل لی تو روزہ ٹوٹ گیا. کان میں دوائی یا تیل ڈالا، حقنا کیا، صبح صادق کے قریب یا بھول کر جمع میں مشغول ہو گیا بیوی کے ساتھ، صبح ہونے پر یاد آنے پر الگ نہ ہوا،
مباشرت کچ کرنے، بوسہ لینے اور چھونے سے انزال ہو گیا تو روزہ کے مفسدات ہیں یہ۔ حکہ، بیڑی، سگار وغیرہ پینا اور دیگر یہ سارے معاملات جتنے جان کر کے کرنے سے یہ روزے کو فاسد کر دیتے ہیں۔ ان تمام صورتوں میں یاد رہے کہ روزہ جاتا رہے گا اور قضا لازم ہے۔ دانتوں سے خون نکلا اور حلق میں داخل ہو گیا، اگر تھوک غالب ہو تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ غالب سے مراد یہ کہ زیادہ نظر آئے، سفیدی زیادہ ہے تھوک کے اندر، اور اگر ریڈش زیادہ ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، کیونکہ اس میں خون شامل ہو گیا۔ قصداً دھواں پہنچایا، وہ خواہ کسی چیز سے ہو، اگربتی کے پاس کھڑا ہو گیا، کھینچ رہا دھواں، سمجھ رہے نا؟ ویسے تو نہیں ہے، آپ جائیں کتنا ہی دھواں ہو، ہمارے ملکوں میں تو گاڑیوں میں اتنا دھواں ہوتا ہے، بیٹھے ہوتے ہیں آپ تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اور آپ چلتے ہیں ہندوستان میں، آپ چلتے ہیں تو ہندوستان میں ہر قدم پہ کہیں نہ کہیں وہ ان کے ہوتے ہیں، وہ ایسا دھواں نکلتا ہے وہاں سے اگربتیوں کا، وہ کا اب لوبان پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں، اب گزر گئے تو وہ تو بندہ روزہ ٹوٹ ہی جائے نا، لیکن ایسے روزہ نہیں ٹوٹتا، جان کر کے نہیں لیا تو آپ نے، اب وہاں کھڑے ہو کے آپ کھینچ رہے ہیں تو پھر آپ کو سوچنا ہے بات پہ۔ اب دیکھیے، کوئی دھاگا آپ نے کھا رہے ہیں، بظاہر آپ سمجھ کے بھول سے بندے کا کھاتا ہے، یا کپڑا کوئی آتا ہے رنگین، اس کا کلر چھوٹ گیا اور وہ کلر اندر چلا گیا تو روزہ آپ کا فاسد ہو گیا۔ اور نیت کے مسئلے تو میں نے بتایا تھے پہلے آپ کو کہ نیت کا کیا معنی ہے، کہ نیت نہیں کی، یہ دن میں زوال سے پیشتر نیت نہیں کی، اور اس کے بعد ضحیٰ کا زوال کا جو ٹائم ہوتا ہے، سمجھ لیجیے آج ہمارے یہاں 11:30 کا ٹائم کا بعد ہوتا ہے، 11 ساڑھے 11 کے ٹائم، تو اس کے بعد آپ اٹھے 12 بجے تک، پھر آپ نے نیت کی تو وہ نیت نہیں ہوگی، اس سے پہلے رمضان کے روزوں کی نیت ہوتی ہے۔ پسینہ اور آنسو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ یہاں مفسروں نے لکھا کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو آج کل لکھا، پہلے تو سب نے کہا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، لیکن یہاں انہوں نے یہ شرط ڈالی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میدے کا انجیکشن نہ ہو۔ میدے سے مراد یہ کہ میدے کو فائدہ نہ دے، بہت کہ روزے میں ہم نے ایسا بھی دیکھے ہیں، مسئلے پوچھنے والے آپ بھی سمجھیں گے، کہ وہ آتے ہیں کہتے ہیں بھئی شاہ صاحب ہم تو صبح 2 بجے کے بعد کمزور پڑ جاتے ہیں، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں انجیکشن لگاؤ طاقت کا، تو میں نے کہا بھائی تو تجھے پتہ ہی ہے کہ میں بیمار ہوں، کمزور ہوں، تو پھر روزہ رکھنا کیا، روزہ رکھ کے اب انجیکشن لگا رہا طاقت کا، نہیں ایسا کوئی بیمار تو تک نہیں ہوتا، ہر آدمی کمزور ہو جاتا ہے، 5 بجے 4 بجے آدمی ڈھلال ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا صحت مند آدمی، تو تم تو بیمار بوڑھے ہو، تو سوچو اب انجیکشن طاقت کا لگانا، تو طاقت کے انجیکشن میں مراد یہی آ گئی، کوئی اور بیماری ہے خدا نخواستہ جو خون کا انجیکشن وغیرہ لگتے ہیں نا، انہوں کو جائز قرار دیا گیا ہے، اس کے اندر اس میں بھی بہت ساری بڑے مسئلے ہیں وہ بیان کیے مفتیان نے۔ اب روزے کا فدیہ، 2 چیزیں آخری سن لیجئے، روزے کا فدیہ ہر روز کے بدلے ہر روز دونوں وقت مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یا صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دینا تقریباً۔ اور کفارہ کیا ہے؟ باندی غلام آزاد کرنا، جو اب ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن پے در پہ 60 روزے رکھنا۔ دیکھیں روزہ کس قدر اہم ہے، جس کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ سوم لی کہ میں اس کی جزا دوں گا، تو یہاں کفارہ دیکھیں کیسا ہے اس روزے کا، ایک روزہ ہے لیکن کفارہ اتنا سخت ہے، آپ دیکھیں کہ اس کا 60 روزے آپ کو رکھنے ہیں، یہ میں غریب آدمی کے لیے بات کر رہا ہوں، 60 روزے رکھنے ہیں مسلسل، 60 میں سے 59 پہ پہنچا، کسی بیماری کی وجہ سے وہ رہ گیا، 60 نہیں ہے تو اگین ریپیٹلی 60 رکھے گا، زندگی بھر وہ کرتا ہی رہے پریکٹس، جب تک اس کا ایک روزہ پورا نہیں ہوگا۔ کس قدر، حالانکہ امیر لوگوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلا دیں، مسکینوں کو تو کیلکولیٹ کر لیں اس کی فگر، تو وہ اس میں یہ بھی ایک چھوٹ دی کہ آپ کے اگر پچھلے روزے چھوٹ گئے، لیٹ سے آپ سوچیں کہ آپ کے پچھلے زمانے میں آپ نے روزے نہیں رکھے، جوانی میں کسی وجہ سے بھی 2 سال 3 سال 4 سال، اس کو کیلکولیٹ کیجئے، تو ایک بڑی اچھی مفتیان کرام نے ہمارے فتاوات کے اندر ایک آسانی یہ دی ہے کہ ہر سال کا ایک ہی فدیہ ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ 2014 میں یا 2000 میں یا 1921 میں یا 1925 میں 1981 میں 82 83 85 86 87 پھر آپ کو خیال آ گیا، اس زمانے میں نیک ہو گئے، دیندار ہو گئے، تو اب آپ نے وہ روزے کی قضا تو کفارہ بھی دینا ہے کیونکہ جان کر کے چھوڑے، تو کہا ہر رمضان کا ایک ہی کفارہ، 60 مسکین کھلا دو، 60 کو کیلکولیشن کرو ایئر وائز، دیٹس اٹ، جیسے 5-10 سال ہیں تو انشاءاللہ آپ کا کفارہ کر دینا چاہیے۔ سن لیجئے، بہت بڑا جرم ہے
اس کی بہت بڑی سزا ہے. جب اتنی آسانی دی ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں، تو ہمیں یہ کیا ہے دیکھنا، اللہ نے دیا ہے تو وہ فوراً کے فوراً ادا کر دیجئے قرض، کیونکہ قرض ادا کرنے میں فائدہ ہے. وہ اس وجہ سے کہ دیکھیے، ایک 2 منٹ حالانکہ لیتا تو نہیں لیکن آج لے لیتا ہوں آپ سے ایک حدیث یاد آ گئی، محبت والی حدیث ہے، اسی پر کفارے پر ہے. ایک عربی نیا جو ہے نا، یہ ہمارے تقریباً 2 ہجری کے اندر یہ آیا مسئلہ روزے کا، اس کے کفارے کا اور سب کا. تو اللہ کا کرم دیکھو، صحابہ کی بعض اوقات چھوٹی سی مسٹیک ہمارے لیے کتنا فائدہ دیتی ہے کہ اس میں جمع کرنا منع تھا، بیوی کے ساتھ رات کو ملنا منع تھا، حضرت عمر ہی مل گئے، اور حضرت عمر ملے اور سرکار کی بارگاہ اقدس میں آ گئے اور رونے لگ گئے، یا رسول اللہ میرے سے تو بہت بڑا ظلم ہو گیا. اللہ رب العالمین کو ان کی ادا پسند آئی کہ آپ رات کو جمع کر سکتے ہیں تمام مسلمان، ہمارے لیے عام ہو گیا نا. ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک عربی آیا، گاؤں کے ہوتے عربی سے مراد ہوتی گاؤں میں رہنے والے، وہ آیا چلا رہا، یا رسول اللہ میں تو مر گیا، میں تو مر گیا، میں تو مر گیا. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ بولے آج روزے کی حالت میں نے بیوی کے ساتھ مباشرت کر لی، مل گیا، میرا روزہ تھا. اوہ، سرکار نے فرمایا اچھا تو اب ایسا کر، اس کی قضا بھی کر اور اس کا کفارہ بھی ادا کر. بولے کیا؟ بولے 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں تجھے، تیرا کفارہ. تو کہنے گا یا رسول اللہ ایک رکھنے میں مسئلہ ہو رہا تھا، یہ جملے حدیث کے، یا رسول اللہ ایک میں میرا یہ حال تھا، 60 کیسے رکھوں گا؟ سرکار مسکرایا، بولے وہاں بیٹھ جا. پھر فرمایا ایسا کر، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے 2 وقتہ ایک دن. اب وہ سوچ رہا یا اللہ، یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، گاؤں کا رہنے والا ہوں. بولے بیٹھ. وہ بیٹھا، اتنے میں کھجور کے 2 ٹکڑے بڑے بڑے آ گئے سرکار علیہ السلام ہدیے کے طور پر. تو حضور نے فرمایا وہ سائل کو بلاؤ، حالانکہ وہ گناہ گار ہے، لیکن سرکار دیکھ حدیث میں کیا ہے کہ سائل نے سوال کیا، حالانکہ سوال ہی نہیں ہے، وہ گناہ گار ہے. تو حضور علیہ السلام کہتے ہیں ان کو بلاؤ جس نے گناہ کیا ہے، لیکن نہیں کہا سائل کو بلاؤ. سائل آئے، بولا اچھا تو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا نا؟ یا رسول اللہ نہیں، میں بہت غریب ہوں. بولا اچھا ایسا کر، یہ دے 2 ٹکڑے میں تجھے تحفہ دیتا ہوں، اب تو پورے مدینے میں مسکینوں کو بانٹ دے تو تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ مسکین کوئی نہیں ہے مجھ سے زیادہ مسکین. سرکار نے کہا جا تو کھا لے، تیرے بچے کھا لے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا. حالانکہ شریعت میں یہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات، یہ شریعت کے خلاف بات ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا اختیار ہے. دیکھیں یہاں اختیار دیا ہے اللہ نے، ورنہ ایسا آپ کوئی ہم تم کوئی نہیں کر سکتا. کوئی مفتی آج کا مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوگا یہ بات کسی کو کہہ دے کہ نہیں تو کھا لے تیرا کفارہ ادا ہو ہی نہیں سکتا. کفارہ ہے ہی کہ کسی اور کو، کسی غریب کو ڈھونڈ کر دیا جائے. تو میرے دوستو، اب یہ آخر کے اندر کفارے کی بات ہو گئی. الحمدللہ انشاءاللہ بقیہ درس زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ کرتے رہیں گے ہم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. دعا کیجیے ایک مرتبہ پھر ہمارے اسماعیل بھائی کی بات